العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. طلبہ عزیز، آج ہم آپ کے سامنے فلسفے کا سبق جو پڑھانے جا رہے ہیں وہ ہے اشارہ عقلیہ. اس کے علاوہ دیگر اصطلاحات کو بھی پڑھیں گے. اشارہ عقلیہ کو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو عقل کے ذریعے متعین کرنا، عقلی طور پر عقل کے ذریعے کسی چیز کو متعین کرنا، یہ اشارہ عقلیہ ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نفس ناطقہ کسی چیز کی طرف اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ وہ ما سوا سے ممتاز ہو جاتی ہے. نفس ناطقہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کے اسباق میں سے ایک سبق میں اس کا بیان گزر چکا ہے. تو نفس ناطقہ کسی چیز کی طرف اس طرح متوجہ ہو جائے کہ وہ ما سوا سے ممتاز کر دے، الگ کر دے، تو یہ ہے اشارہ عقلیہ. نفس الامری حالات حالات یہ اصل میں احوال جو ہم بولتے ہیں نا، احوال، حالت یا حالات وہی ہے. یعنی کسی چیز کے ایجابی یا سلبی محمولات کو حالات کہتے ہیں. جیسے زید عالم ہے یا زید جاہل نہیں ہے. تب اس میں دیکھیے زید کے عالم ہونے کا ثبوت، یعنی زید کے علم کا ثبوت اور جہل کی نفی معلوم ہوئی، تو یہ زید کے حالات ہیں. ایجابی یعنی کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بتائے اس کو ایجاب بولتے ہیں، اور سلبی کسی چیز کے نہ ہونے کے بارے میں جس کو بتائے اس کو سلبی بولتے ہیں فلسفے اور منطق کی اصطلاح میں. لہذا آسان زبان میں یہ سمجھیے کہ آپ جس کو مثبت بولتے ہیں، فلاسفہ اور مناطقہ جو ہے اس کو ایجاب بولتے ہیں، ایجابی، اور آپ جسے منفی بولتے ہیں وہ اس کو سلبی کہتے ہیں. تو یہاں پر زید عالم ہے، زید جاہل نہیں ہے، اس میں علم کا ثبوت ہوا اور جہل کی نفی ہوئی، تو یہ زید کے حالات ہیں. ایک حالات فرضی حالات ہوتے ہیں اور ایک نفس الامری حالات ہوتے ہیں. نفس الامری حالات وہ ہے جن سے حقیقتاً وہ شے متصف ہو، یعنی وہ ایجابی یا سلبی محمولات جن سے حقیقتاً وہ شے متصف ہو. جیسے کوے کا کالا ہونا اور بغلے کا سفید ہونا، تو یہ کوے کا کالا ہونا یہ کوے کے حالات، اور بغلے کا سفید ہونا یہ بغلے کے حالات ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نفس الامری ہے، واقعی ہے، یعنی حقیقتاً کوا کالا ہے اور بغلہ سفید ہے. اور ایک فرضی حالات ہوتے ہیں، وہ یہ کہ جو خلاف واقعہ ہو، جو حالات ایجابی یا سلبی محمولات خلاف واقعہ ہو اس کو فرضی حالات کہتے ہیں. جیسے کہ کوے کا سفید ہونا، بغلے کا کالا ہونا، شہد کا کڑوا ہونا. تو اب یہ جو حالات ہیں یہ بھی حالات تو ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں، کوے کے بارے میں سفید ہونا، بغلے کے بارے میں کالا ہونا اور شہد کا کڑوا ہونا معلوم ہو رہا ہے، ان کے اثبات ہو رہا ہے، یہ ایجابی حالات ہیں. لیکن یہ فرضی حالات ہے، نفس الامری نہیں ہے. حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ شہد کڑوا ہوتا ہے، بلکہ شہد تو میٹھا ہوتا ہے. تو ایسے حالات کو فرضی حالات کہا جاتا ہے.
اسی طرح قوت علمی، قوت علمی انسان میں پوشیدہ ادراکی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو جانتا ہے۔ انسان کے اندر ادراک کرنے کی، محسوس کرنے کی، اخذ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو قوت علمی بولتے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ تو اس قوت کو جس کے ذریعے سے وہ اخذ کرتا ہے اور چیزوں کو جانتا ہے اس کو بولتے ہیں قوت علمی۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک پوشیدہ تحریکی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ تمام کام کو انجام دیتا ہے، ہاتھ کا اٹھانا، پانی کا پینا، کھانا کھانا، اسی طریقے سے چلنا، تو یہ سب اس کے کام ہو رہے ہیں، اس کے اندر ایک تحریکی طاقت ہے، اس کو حرکت دے رہی ہے جس کے ذریعے سے وہ ان کاموں کو کر رہا ہے۔ تو اس تحریکی طاقت کو قوت عملی کہا جاتا ہے اور ادراکی طاقت کو قوت علمی کہا جاتا ہے۔ جوہر، جو چیز اپنا مستقل وجود رکھتی ہو، اس کے ظاہری حالات میں چاہے جتنا الٹ پھیر ہو مگر اس کا وجود قائم رہے، ایسی چیز جوہر کہلاتی ہے۔ جیسے انسان کا جسم جوہر ہے، اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں جو خارجی دنیا میں اپنے وجود اور اپنے جسم کے ساتھ موجود ہیں، دنیا میں، خارج میں، یعنی ذہن سے ہٹ کر خارج میں جو چیز اپنا مستقل وجود رکھتی ہے، جسم رکھتی ہے، وہ جوہر ہے۔ لہذا یہ کتاب جوہر ہے، ٹپائی جوہر ہے، آپ کی کھڑکی، دروازہ، یہ سب جوہر ہے، پنکھا یہ جوہر ہے، اس لیے کہ یہ مستقل اپنا وجود رکھتی ہے، یعنی اپنے وجود میں کسی غیر کی محتاج نہیں ہے۔ تو جو چیز اپنا مستقل وجود رکھتی ہو، خارجی دنیا میں وہ اپنا جسم رکھتی ہو، اس کو جوہر کہا جاتا ہے۔ مجردات وہ جوہر ہیں جو تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ مجردات بھی جوہر ہیں لیکن وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ایک خط جوہری ہے، یعنی وہ جوہر جو صرف جہت طول میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، لمبائی کے اندر وہ تقسیم کو قبول کرے گا، اس کے علاوہ عرض اور عمق میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سطح جوہری ہے، سطح جوہری وہ جوہر ہے جو صرف دو جہت میں یعنی طول اور عرض میں تقسیم کو قبول کرے۔ فلاسفہ خط جوہری اور سطح جوہری کے قائل نہیں ہیں، لیکن متکلمین ان کا وجود مانتے ہیں۔ ایک ہے عرض، ایک ہے جوہر جس کے بارے میں بھی اوپر بتایا کہ جو مستقل اپنا وجود رکھتی ہو، خارجی دنیا میں اس کا اپنا جسم ہو، اس کو جوہر کہتے ہیں۔ اب عرض، جو چیز اپنے وجود کو باقی رکھنے میں دوسرے کی محتاج ہو، قائم بالغیر ہو، اس کو عرض کہتے ہیں۔ جیسے تندرستی، بیماری، خوبصورت یا بدصورت، لمبا یا ٹھنگنا ہونا، یہ جسم کے لیے عرض ہے۔ اب خارجی دنیا میں تندرستی کا کوئی جسم نہیں بتا سکتی، بیماری کا کوئی جسم نہیں بتا سکتی، خوبصورت یا بدصورت کا کوئی جسم نہیں بتا سکتی، لمبا یا ٹھیکنا ہونا کوئی آپ جسم نہیں بتا سکتی۔ ہاں، وہ کسی جوہر کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، جسم کے ساتھ لگتے ہیں، تو پھر ان کا وجود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ کوئی جسم، جوہر بغیر عرض کے نہیں پایا جاتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جسم ہو اور اس کا کوئی رنگ نہ ہو، کوئی شکل نہ ہو، وضع نہ ہو وغیرہ۔ تو کوئی بھی جسم ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر وضع کے، بغیر رنگ کے اور بغیر جسم کے ہو۔ اگر جسم ہے اس کا، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی رنگ ہوگا، تو وہ رنگ اس کا عرض ہے، کوئی نہ کوئی اس کی شکل ہوگی تو یہ شکل اس کا عرض ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وضع قطع ہوگی تو وہ وضع قطع اس کے لیے کیا ہے؟ عرض ہے۔ تو یہ بات بھی مسلم ہے کہ کوئی جسم یا جوہر
بغیر کسی عرض کے نہیں پایا جاتا۔ آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.